حضرت عمر فاروق ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، مسند احمد کی روایت، اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ۔ حضرت عمر فاروق نے وضو بنایا اور جیسی مسجد میں داخل ہوئے مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر مسجد میں داخل ہو گئے، اب مؤذن کہنے لگا الصلاۃ الجامعہ، اے لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے جلدی آؤ، اے لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے جلدی آؤ۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا الصلاۃ الجامعہ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنے غلام سے کہنے لگے اسلم جلدی نکلو جلدی نکلو جلدی نکلو، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ باہر نکل آئے، پھر اپنے سر پہ جو امامہ باندھے ہوئے تھے اس امامے کو زمین پہ بچھا لیا اور اسی امامے پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے جنگل کے اندر مسجد سے باہر نکل کر نماز پڑھ لی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اے اسلم میں نے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اتنا سنا لا الہ الا اللہ، یہاں تک اذان ہوا کرتی تھی، اور اس نے یہ کہہ کر الصلاۃ الجامعہ، نماز کھڑی ہونے والی، یہ کہہ کر رسول کی اذان پر اس نے نئی چیز کا اضافہ کر دیا، یہ بدعت اور بدعتیوں کی مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ اب مت پوچھنا مولوی صاحب پھنس جائے تو میری نماز ہوگی یا نہیں، بدعتی کو اپنے گھر پہ پناہ دینا حرام ہے، تو اس کی بات کر رہے ہیں، بدعتیوں کی مسجد میں ہماری نماز ہوگی یا نہیں۔ حضرت عمر نکل گئے اور آپ نے بدعتیوں کی مسجد میں نماز۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مسجد میں گیا، ایک مسجد میں اذان ہو چکی ہے، جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے، اچانک ایک آدمی آتا اور سب سے کہتا ہے چلو چلو جلدی چلو، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ظہر کا یا عصر کا ٹائم ہے، بجائے اس کے کہ وہ کھڑا ہو کے اقامت کہے وہ تصویر کرنے لگا، وہ لوگوں سے کہنے لگا جلدی چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فوراً حضرت مجاہد سے کہا اخرج بنا، چلو جلدی سے اس مسجد سے چلتے ہیں، ان ہذہ بدعۃ، یہ تو بدعتی کی مسجد ہے، یہ تو بدعتی کام کر رہا ہے، یہ تو نیا کام کر رہا ہے، یہ تو وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ کہ وہ انہیں مشرک یا کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہی عبداللہ ابن عمر جو انہوں نے حوالہ دیا ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، جن کے کندھے پہ آخر عمر میں عبداللہ ابن عمر کی دونوں آنکھوں کی بینائیاں چلی گئی تھی، تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مسجد لے جایا کرتے تھے، تو عبداللہ ابن عمر ان کا ہاتھ پکڑ کر یہ مسجد جا رہے تھے، جب مسجد میں پہنچے تو وہاں بیٹھے تو دیکھا کہ وہ مؤذن لوگوں کو آواز دے رہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، چلو نماز کے لیے، الصلاۃ جامعہ، نماز کھڑی ہونے والی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجاہد سے کہا کہ اذان نہیں ہوئی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا اذان ہوئی ہے، تو کہا یہ پھر یہ کیوں چلا رہا ہے؟ تو کہا یہ ایسی تصویباً چلا، کہا اخرجوا بنا من هذا المبتدع، اس مسجد سے مجھے، اس بدعتی کی مسجد سے مجھے باہر، اس بدعتی کی مسجد سے مجھے باہر لے کے چلو، میں یہاں والے بدعتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد اس طرح کے کلمات یا اس طرح کے کہنے سے منع فرمایا، آپ کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، چنانچہ فوراً اس نابینائی کے عالم میں بھی وہاں سے نکل کر کے وہ باہر چلے گئے مسجد میں، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے فرقہ باز مولویوں کو ذخیرہ حدیث میں صرف ایک حدیث ملی، اور وہ بھی ان کی بدقسمتی کے ضعیف۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 198 نمبر حدیث موجود ہے ابواب الصلاح چیپٹر میں، کہ ابن عمر ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر جو مؤذن تھا وہ تصویب کہہ رہا تھا۔ تصویب کہتے ہیں اقامت کے علاوہ لوگوں کو کہنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب تشریف لے آئیں، یا اسی طریقے سے اذان کے ساتھ کوئی الفاظ ایڈ کر دینا اپنی طرف سے۔ تو عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد مجاہد تابعی سے فرمایا کہ مجھے اس بدعتی کی مسجد سے باہر نکالو، اور انہوں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ تو کہتے ہیں دیکھیں جی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے اور ان کے لیے پریشانی کی کہ امام ترمذی نے یہ حدیث لکھ کے صاف لکھ دیا ہے خود
کہ اس حدیث میں جو ابو اسرائیل راوی ہے جس کا نام اسماعیل بن خلیفہ ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الضعفاء میں اس راوی کو لکھا کہ ضعیف راوی ہے، اس سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ امام ترمذی نے بھی لکھ دیا، امام بخاری نے بھی لکھ دیا، اور دور حاضر میں دو بڑے محققین شیخ ناصر الدین البانی المتوفا 1999 عیسوی جو مفتی اعظم محدث اعظم سعودی عرب تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا، اور ہمارے اس ملک کے اندر شیخ زبیر علی زئی حافظہ اللہ انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔ اور اسی سے ایک ملتی جلتی روایت تھی سنن نبی داؤد میں 538 جس کو کافی عرصے تک زبیر علی زئی صاحب صحیح کہتے رہے، لیکن الحمدللہ اب انہوں نے بھی رجوع کر لیا۔ اسی روایت پہ انہوں نے بدعتی کے پیچھے نماز والے مسئلے والی کتاب لکھی تھی، لیکن یہ روایت اب فارغ ہو چکی ہے۔ اور اس روایت کے اندر ابو یحییٰ ضعیف راوی ہے جس کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سے حدیث نہیں دی جائے گی۔ باقی محدثین نے بھی اس پر جو ہے وہ سخت کلمات بولے ہیں، لہذا اس کے علاوہ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں۔ اب آ جائیے جناب اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کی طرف کہ حیران کن بات ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز والے مسئلے میں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، اب یہ بات بڑی میں کڑوی بولنے لگا ہوں، جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ دو حدیثیں انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی، یہ حدیث ڈسکس ہی نہیں کی۔ دیکھیں نا ایمانداری کا تقاضا ہے، میں نے دیکھے ان کے تمام دلائل ڈسکس کیے ہیں، یہ دو حدیثیں وہ چھپاتے ہیں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور یہ ساری لعنت فرقہ واریت کی وجہ سے جو اس امت کی سب سے بڑی بدعت اور ناسور ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ، جس کو میں نے پچھلے 75A کے اندر 151 منٹ کی گفتگو میں 57 منٹ سے لے کے آن ورڈ 18 منٹ تک فرقہ واریت کی بدعت کو ایڈریس کیا ہے۔ اب وہ سن لیجئے، وہ ہے صحیح بخاری میں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 695 کتاب الاذان چیپٹر میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے، کہ ہوتی ہے کہ نہیں۔ وہ انہوں نے کہا اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ پہلے وہ معلق روایت اوپر لے کے آئے حسن بصری تابعی المتوفا 110 ہجری کا قول جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، کہ وہ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا۔ حسن بصری امام بخاری لے کر آئے، اس کی پوری سند ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل بھی کی ہے، وہ مولک روایت لے کے آئے بغیر سند کے، لیکن اس کی سند بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے اس سے رزلٹ اخذ کیا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز ہے۔ اور ساتھ ہی 695 نمبر حدیث شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں باغیوں نے ان کو محصور کر لیا ان کے گھر میں، اور مسجد نبوی پر قبضہ کر کے وہ نمازیں پڑھانے لگے۔ تو ایک صحابی عبید اللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان ابن عفان، ہمارے امام تو آپ ہیں، اور آپ کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا اور مسجد پہ قبضہ کر کے فتنوں کا امام ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، امام الفتنہ الفاظ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم گناہ گار نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے، الفاظ ذرا سنتے جائیں، تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ قربان جاؤں سیدنا عثمان کے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اسی حدیث میں ہے کہ بدعتوں سے بچنا، خلفاء راشدین کو پکڑنا۔ اصل بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج ہے، چاہے سیدنا عثمان کے خلاف ہوا یا سیدنا علی کے خلاف۔ سب سے زیادہ ان کو پتا تھا کہ بدعتی میرے خلاف خروج کر رہے ہیں، ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے۔ سیدنا عثمان نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو مسلمانوں کا ایک اچھا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں، اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو، اور جب وہ برائی کریں تو پھر ان سے الگ رہنا۔ اللہ اکبر، ایگزیکٹ یہی آیت ہے قرآن پاک میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ خلیفہ راشد نے بالکل صحیح فرمایا، الحمدللہ۔ اور صحیح بات ہے، نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ نماز میں کوئی یا علی مدد تو نہیں کہتا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کہتا، نماز میں تو سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں۔ پوری نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا، کوئی بد عقیدگی نہیں کرتا، اور الحمدللہ جو خوش نصیب امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اپنی بھی پڑھتے ہیں، ان کی تو پیرلل میں نماز ویسے ہی آپس میں پیچھے جاری ہے، ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف کتاب و سنت کے منہج کے لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر امام بغیر وضو کے بھی نماز پڑھا دے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے بعد میں، تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کیوں نہیں ضرورت بغیر وضو کے پڑھائی؟ پتہ بھی چل گیا. وہ کہتا ہے نہیں اس کی نماز کا وبال اس پہ ہے. تو یہاں بھی سیدنا عثمان نے بدعت کے والے معاملے میں بھی کہا, اور امام بخاری نے اس پر منہج اپنا لکھ دیا کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اللہ. لہذا سنن ابی داؤد, ترمذی, ابن ماجہ کی وہ حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس میں جو آگے الفاظ ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. نئے نئے کاموں میں بچنا, خلفائے راشدین کو پکڑ لینا. خلفائے راشدین کو ہم نے پکڑ لیا, ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بدعت کی, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, اللہ معاف کرنے والا ہے اگر ان کا کوئی ایسا گناہ کے زمرے میں اس درجے میں نہیں ہے.